شہدائے کربلا کا چہلم آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جلوس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی، جبکہ جلوس کے راستوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سلطان کربلا نواسہ رسول جگرے گوشہ فاطمہ بطول صاحبزادہ حیدر کرار حضرت امام حسین اور کربلا کے شہداء کا چیلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ چیلم کا مرکزی جلوس 15 اگست جمعے کو نشتر پاک سے برآمد ہوگا، جہاں علماء کرام اور ذاکرین سید الشہداء کے اعلیٰ مقام اور شہدائے کربلا کی قربانیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ چیلم کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایم اے جنرل روڈ کو گرو مندر سے ٹاور تک سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رہے گا۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کے جوان سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 5000 سے زائد پولیس اہلکاروں و افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پری ڈی کی حدود میں 100 سے زائد کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پری ڈی تھانے میں قائم کمال اینڈ کنٹرول روم بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ جلوس کی وجہ سے انتظامیہ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آنے والوں کے لیے متبادل راستوں کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق ناظم آباد سے آنے والے لزبیلا چوک سے نشتر روڈ گارڈن کی طرف جائیں گے، لیاقت آباد سے آنے والے 3 ہٹی سے لزبیلا یا سینٹرل جیل مارٹن روڈ کا رخ کریں گے، جبکہ حسن اسکوائر سے پی پی چورنگی جانے والے جیل فلائی اوور یا کشمیر روڈ استعمال کریں گے۔ جلوس ایم اے جنرل روڈ پری ڈی سے گزر کر امام بارگاہ حسینیہ ایرانین پر اختتام پذیر ہوگا۔ اب کچھ بات کریں گے 78ویں جشن آزادی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی چنیسر ٹاؤن کے جنرل سیکریٹری جہانگیر آفریدی کی سربراہی میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی نے خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اختر کالونی میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب، آزادی کا ولولہ خیز جذبہ دیدنی، 400 سبز ہلالی پرچموں کی بہار، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی چنیسر ٹاؤن کے جنرل سیکریٹری کی سربراہی میں شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید نے خصوصی شرکت کی، شرکا کے ساتھ مل کر پرچم کشائی کی، جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا۔ جھنڈوں، ملی نغموں اور سبز سفید رنگ میں رنگے ماحول نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں اتحاد، قربانی اور محنت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ آزادی کا مطلب اپنے وطن کو سنوارنے کا عزم ہے۔ ظاہر ہے ملک کے ہر کونے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر شہر میں جشن آزادی کی تقریبات ہیں، تو یہ جتنی زیادہ تقریبات ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں ہمارے بچے یہاں پر شریک ہیں، اور یہ انہی کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ اس جذبے کو جو ہمارے بزرگوں نے اس لازوال بے شمار قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا تھا، وہی جذبہ ان بچوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے۔ اختر کالونی میں گونجتے ملی ترانے اور فضا میں لہراتے پرچم، یوم آزادی کی خوشیاں سب کو ایک لڑی میں پرو گئیں۔ حبیب بینک لمیٹڈ کے تحت حبیب بینک پلازا میں جشن آزادی اور پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ ایچ پی ایل کے صدر اور سی ای او ناصر سلیم نے پرچم کشائی کے بعد جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ ناصر سلیم نے کہا کہ آزادی کی بدولت تعلیم، روزگار اور ترقی کے مواقع میسر آئے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانیں قربان کی اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی۔ آزادی کی نعمت پر غور کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ تقریب میں بینک کے عملے اور مہمانوں نے شرکت کی۔ کسٹم ہاؤس کراچی میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب، جس میں چیف کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ سمیت افسران اور عملے نے شرکت کی۔ کسٹمز ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں چیف کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ باسط مقصود عباسی، کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کراچی معین الدین احمد وانی، ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کراچی یاسر وہاب، کلیکٹر اور ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کراچی محمد رضا نقوی، ڈپٹی کلیکٹر رابیل کھوکر، شہزاد علی سمیت افسران اور عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف کلیکٹر باسط مقصود عباسی نے پرچم کشائی کی۔ کسٹمز افسران اور عملے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں آزادی کا کیک کاٹا گیا، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر باسط مقصود عباسی نے کراچی میں شہریوں کے ساتھ ٹریفک پولیس بھی مارکہ حق جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے میں مصروف۔ شاہراہ قائدین پر ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں میں پرچم بانٹے گئے۔ شاہراہ قائدین پر ٹریفک پولیس اہلکار بچوں کے ساتھ مل کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ اس موقع پر طارق روڈ ٹریفک سیکشن کے انچارج نواز سیال کا کہنا تھا کہ ہم بھی سب کی طرح مارکہ حق منا رہے ہیں۔ ہماری افواج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہریوں میں پرچم تقسیم کر کے بڑی خوشی ملی۔
دیکھیں یہ ملک جو ہے بڑا قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، جس کا کہ خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور تعمیر بنائی جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو فاؤنڈر ہیں پاکستان کے۔ تو یہ ہم 78واں یوم آزادی آج مانے جس کو نام دیا گیا ہے مارکہ حق، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کمال ہماری پاکستانی فوج نے دکھایا ہے، میں اس کو تمام قوم کی جانب سے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سر فخر سے بلند کر کے اور ہم اس بات کو اور جشن آزادی منا رہے ہیں کہ ہماری فوج جب تک ہے تو کوئی میلی آنکھ ہمارے ملک کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طرح جس طرح دیگر ادارے، دیگر لوگ، ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ٹریفک کنٹرول بھی میرے جوان کر رہے ہیں، میں بھی موجود ہوں، اور ساتھ ہم اپنے طور پر اپنے انداز میں جشن آزادی بھی منا رہے ہیں، اور جھنڈے جو لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہمارا فرق ہے پولیس کا اور عوام کا، اس کو ہم کلوز کر سکیں اور ان کو پتہ چلے کہ وی آر فرینڈ۔ یوم آزادی پر ملک کے ایئرپورٹس قومی رنگوں میں رنگ گئے، جہاں یوم آزادی کی مناسبت سے شاندار تقریبات بھی منعقد ہوئیں۔ مرکزی یوم آزادی تقریب PAA ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ہوئی، جبکہ ملک کے تمام ایئرپورٹس کو چراغاں کیا گیا۔ پرچم کشائی کی تقاریب بھی منعقد ہوئیں، ایئرپورٹس پر ملی نغمے بھی گونجتے رہے۔ جو جماعت فوج کو کمزور کرے وہ دشمن کے ایجنڈے پر ہے، صوبائی وزیر سعید غنی نے دشمن کو واضح پیغام دیا۔ نارتھ کراچی میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں قومی یکجہتی پر زور دیا اور معیشت اور شہر کے مسائل پر دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ وطن عزیز کے 78ویں یوم آزادی کی مناسبت سے نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے پرچم لہرایا، جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ جو جماعت فوج کو کمزور کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ دشمن کے ایجنڈے پر ہے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ جب کینال سے 135 MGD پانی دسمبر سے کراچی کو ملے گا، جبکہ K4 منصوبہ 2026 تک مکمل ہوگا، منصوبے کی تکمیل سے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیا کینال تعمیر ہو گیا، جو ڈیٹ تھی اس کی 14 اگست کی، اس پہ بنا، وہ پانی بھی آنا اس میں شروع ہو گیا۔ اس میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو 100 MGD پانی کی ہماری جو کوٹا تھا وہ ہم نہیں لے پا رہے تھے، ہم لے رہے تھے 60-65 MGD، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 30-35 MGD پانی ہمیں کم ملتا تھا۔ اب ہمیں 100 MGD پورا ملے گا۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو 35 یا 30 MGD ایکسٹرا پانی ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا، اور شاید شروع ہو گیا ہوگا۔ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن کے صدر فیصل معیز کا کہنا تھا کہ یہ دن بھارت کی شکست کی علامت بن گیا۔ صنعتی زونز کے لیے 9 ارب رکھے گئے، لیکن واٹر کارپوریشن غیر فعال ہے، نالوں پر تجاوزات ہیں اور 42 ادارے صرف چھاپے مار رہے ہیں۔ آپ کی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے جو آپ نے انڈسٹریل زون کے 9 ارب روپے رکھے، ایک بہت بڑا قدم ہے سندھ گورنمنٹ کا، جس میں کمشنر کراچی نے ہمیں لوپ میں لیا، ڈپٹی کمشنرز تھے، اور 9 ارب روپے رکھے اور ہماری جو سکیمز تھی اس کو فائنل کیا۔ تو میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ فوری طور پہ سعید بھائی CM صاحب سے بات کر کے ہمارے ان فنڈز کو ریلیز کرائے کہ انڈسٹریل ایریا کی ڈیولپمنٹ میں 1 روپے کا برائب نہیں ہے۔ یوم آزادی کا اصل مطلب صرف جشن منانا نہیں، بلکہ خود احتسابی اور آگے بڑھنے کا عزم بھی ہے۔ کراچی کے صنعت کار، عوام اور حکومت کو مل کر شہر کو بہتر بنانا ہوگا۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ ملک بھر میں جشن آزادی کے موقع پر تقریبات کا سلسلہ جاری۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیئرمین KPT عتیق الرحمان کہتے ہیں کہ پاک افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ آزادی کا جشن اور مارکہ حق کی کامیابی، KPT میں بھی پرچم کشائی کی تقریب۔ اس موقع پر خطاب میں چیئرمین KPT عتیق الرحمان بولے، ہمارے نوجوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی حفاظت کی۔ ہماری بری فوج نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی حفاظت کی۔ بحری محاذ پر پاک بحریہ کے جانبازوں نے سمندروں کے سینے چیر کر دشمن کے عزائم کو نیست و نابود کیا، اور فضائی محاذ پر پاک فضائیہ کے شاہین نیلے آسمان پر بجلی بن کر دشمن کے جدید ٹیکنالوجی سے لیس رافیل جیسے جہازوں کو کچرے کا ڈھیر بناتے رہے۔ تقریب میں KPT اسکول کے بچوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی، جن کا عزم و حوصلہ قابل دید تھا۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو، اور میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ سب قانون کی پاسداری کریں، علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک قوم جب کامیاب ہوتی ہے تو وہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم جب حاصل کرتی ہیں اور جو معلم ہوتے ہیں جس قوم میں زیادہ، وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج کی آزادی کے موقع پر ہم نے جو یہاں پر سیلیبریٹ کیا،
माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और मेरा तो यही पैगाम है कि सब बच्चे इल्म हासिल करें और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने तलबा को अच्छी सी तालीम हासिल करवाएं और वो भी आगे बढ़ें। मैनेजर तालुकाते आमा शारिक का कहना था कि आज का दिन बहुत अहम है, हम दुश्मन की हर जारियत से निपटने के लिए तैयार हैं। आज का दिन जो है हमारे लिए इंतहाई अहम है और हम दुश्मन को इल्गार रहे हैं कि जो है हम अभी भी ज़िंदा कौम है और हम हर जारियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहने वाली कौम है। यही पैगाम दुश्मन मुल्क के लिए हमारा और यही पैगाम हमारे जो है जश्न आज़ादी का भी है कि हम वो कौम हैं जो हम वक्त तैयार रहती है और किसी भी जो है बिला जवाज़ जारियत के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार है। तकरीब में शुरा ने कहा कि कौम अगर मुत्तहिद हो तो पाकिस्तान को तरक्की की नई मंजिलें तय करने से कोई नहीं रोक सकता। बैरूनी साजिशें हों या दुश्मन का वार, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता रहेगा। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। जश्न आज़ादी के रंग बिजनेस कम्युनिटी के संग सनतकार रहनुमाओं की सिटी 21 के दफ्तर आमद। यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा। बिजनेस कम्युनिटी ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी, मिली यकजहती और कौमी यगानगत का पैगाम दिया। कौम सेलिब्रेट कर रही है। आज फेडरेशन में भी हमने सुबह इसकी सेलिब्रेशन की और हमारा जो ये पूरा मुल्क, पूरी कौम, क्योंकि ख़ास तौर पे इस मरतबा जो मार्के हक के जो हमारी पाक फ़ौज ने हमें तोहफ़ा दिया है और हमें जो खुशी दी है एक बहुत बड़े दुश्मन के मुकाबले में और इतनी बड़ी जीत और हमारा पूरा हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हम एक जश्न आज़ादी मना रहे हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें मज़ीद इस तरह से जश्न आज़ादी मनाने की तौफीक दे। जो पिछले दिनों इंडिया के साथ उन्होंने एक ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और पूरी कौम को मुतहद कर दिया है, हम उस पर भी पाक फ़ौज का खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल अब सोचे कि हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क की खिदमत करनी है। और देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब एयर मार्शल हैं, उन्होंने भी जंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो हमारे लिए खराज तहसीन है और इस मुल्क की हिफाजत हम सब के ज़िम्मे है। जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो इस वक्त हमारे पे जो जंग ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई थी और उसका जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने उनके दांत खट्टे किए। हमें तो राफेल के बारे में इल्म नहीं था जितना राफेल का हमें जंग के बाद इल्म हो गया। और पाकिस्तान के लिए ये जो 14 अगस्त है ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये वो 14 अगस्त है जो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान का सर बुलंदी के ऊपर गया है। और इसके अंदर जो अभी जो पिछले दिनों हमारी जंग हुई, इसके अंदर जो एक टीम वर्क का मुजाहरा हुआ कि उन्होंने जिस तरह से दुश्मनों की ऊपर नज़र रखी हुई थी, जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों के इक्विपमेंट पर नज़र रखी हुई थी और जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों के उस राफेल और उसका जो तोड़ अपने पास रखा हुआ था, जो उन्होंने चंद सेकंड में, चंद मिनटों में जिस तरह से उन्होंने वो करा, तो मैं समझता हूँ कि वह काबिल तहसीन है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग नुमाया। कराची में तक़रीबात के साथ खेलों के मैदान भी आबाद हुए। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पैडल रैंकिंग चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है। इंटरनेशनल नेटबॉल और पैडल के प्लेयर निशा सुल्तान कहती हैं कि पैडल टूर्नामेंट का इनेकाद खिलाड़ियों के लिए खुशाइन है। इस तरह के टूर्नामेंट से ही सीख कर खिलाड़ी आगे जा सकते हैं। मजीद मुमताज़ शिगरी से जानते हैं, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जश्न आज़ादी पाकिस्तान का रंग जो है अरसू फैला हुआ है। जिस तरह जो है मुल्क भर की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात हो रही है, ख़ासतौर पर जो है क्रिकेट्स के ग्राउंड हो या मुख्तलिफ जो खेल के ग्राउंड है, इसके जो है उसमें भी एक रौनक सी है। और इस वक्त मैं KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पैडल रैंकिंग चैम्पियनशिप 2025 का जो है बाकायदा एक फ़ाइनल खेला जा रहा है। ये पूरा एक टूर्नामेंट है और आज जो है जिस तरह यहाँ पर फ़ाइनल खेला जा रहा है, मेंस और वुमेंस की टीमें थी और इस वक्त मुकाबले यहाँ पर जारी है। और मेरे साथ जो है निशा सुल्तान मौजूद है, जो कि नेटबॉल प्लेयर, इंटरनेशनल नेटबॉल प्लेयर भी है और चैंपियन भी है। इनसे बात करेंगे। निशा बताएगा जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेगी और जिस तरह इस तरह के कोर्ट्स बने हुए पैडल का ख़ासतौर पर पाकिस्तान में नया है, तो ये जो न्यू जनरेशन है उनके लिए कितना फ्रूटफुल होगा? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको आज़ादी मुबारक हो। और दूसरा जो पैडल का आप देख रहे हैं, पैडल बहुत ज़्यादा फैल रहा है पाकिस्तान में और ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और बहुत डिफरेंट टैलेंट हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो पंजाब से हो, कराची से हो, हर जगह पैडल कोर्ट्स बन रहे हैं। सो पाकिस्तान पैडल फेडरेशन नेशनल्स करा रही है और इंटरनेशनल टूर्स भी ये कराएंगे। इंटरनेशनल जो भी चैम्पियनशिप्स होंगी उनमें पार्टिसिपेट कराना चाह रही है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है। जैसे नेशनल्स में भी फ़ाइनल देखने आई हूँ, मैं खुद भी कभी कभी पैडल खेलती हूँ, लेकिन जो भी मैं नेशनल्स में जो फ़ाइनल और सेमीफाइनल की टीम्स देख रही हूँ, बहुत आला, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है पाकिस्तान में।
अच्छा निशा, यू बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, खास तौर पर जो है ग़िज़र और हुंज़ा में मैंने देखा है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ है वो इस तरह के खेल में जो है बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि वहाँ जाके जो है नेट बॉल के जो ग्राउंड वहाँ पैदा करें या वहाँ पे जो है इनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे दें या इस तरह के पेडल कोर्ट्स वगैरह बना के उसमें उनको एंटरटेन करें या उसमें ट्रेनिंग दे दें, इस तरह कभी सोचा आपने इसे? जी बिल्कुल, मैं अभी रिसेंटली गिलगित गई हुई थी। मैं यही सोच रही थी पाकिस्तान में हर जगह पेडल कोर्ट्स बने हैं सिर्फ गिलगित के अलावा, और गिलगित में आपको पता है स्पोर्ट्स में लोग आगे होते ही हैं, तो अगर वहाँ पे ये ग्राउंड्स बनाए थे, और ये बहुत इजी गेम है, सब आके खेल सकते हैं, जैसे कवर्ड एरिया में फीमेल्स और मेल्स सब आके खेल सकते हैं, और वहाँ से भी बहुत अच्छा टैलेंट निकल सकता है अगर वहाँ पे कोर्ट्स बना दिए जाए। जी बिल्कुल, देखें हमारी निशा सुल्तान से बात हुई, उनका कहना था वो पुरुमीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास तौर पर जो है हुंज़ा और ग़िज़र के जो नौजवान है वो जो है इस तरह के खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या पैडल हो, इसके अलावा जो है नेट बॉल हो, इसमें जो है वो ख़ास तौर पर आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान समेत जो है मुल्क भर में या इंटरनेशनल लेवल पर जाके जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी।